إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات بڑائی بزرگی کبریائی تن تنہا اکیلے بلا شرکت غیرے اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم تمام انسانوں کا، جنوں کا اور اس کائنات میں رہنے والی تمام مخلوقات کا خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، کہ جس نے بغیر کسی سابقہ نمونے کے اس کائنات کو اور اس میں رہنے والی تمام مخلوقات کو وجود بخشا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں کفر و ضلالت اور تاریکیوں کو ختم کرنے کے لیے نبی بنا کر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وافر مقدار میں علم حاصل کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اپنا عقیدہ، اپنا منہج اور زندگی گزارنے کا طریقہ، یہاں تک کہ دعوت و تبلیغ کا طریقہ اور تمام چیزیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ کے اصحاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین اسلام کے نشر و اشاعت کی ذمہ داری اپنے کندھے پر لی اور اس کو بدرجۂ اتم ادا بھی کیا۔ آج مسلمانوں میں بہت ساری جماعتیں ہیں، مختلف مسالک، مختلف مذاہب، مختلف مسلک و مشرب کے لوگ، اور ہر آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم ہی سچے امتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو ہیں، اور لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کردہ دین اور شریعت کی طرف بلانے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ کے بندوں کو کفر و شرک سے بچا کر اللہ رب العزت کی جنتوں کا وارث بنایا جائے، لیکن بڑے ہی افسوس کا مقام ہے کہ لوگوں نے اللہ کے دین کی دعوت کے لیے لوگوں کو کتاب و سنت یا قرآن و حدیث یا شریعت اسلامیہ کی طرف بلانے کے لیے جو منہج، جو طریقہ اور جو اصول اپنایا، وہ بالکل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کے بعد اتباع التابعین اور تابعین اور اس کے بعد محدثین اور ائمہ دین، ان لوگوں کا جو طریقہ تھا جسے ہم کہتے ہیں منہج سلف، سلف یعنی گزرے ہوئے لوگوں کی وہ بہترین جماعت کہ جنہوں نے اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ان لوگوں نے دین کو سمجھا، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سمجھا،
صحابہ کرام نے پھر اپنے بعد والی نسل کو دین سمجھایا اور ان کے بعد والوں نے اپنے بعد والوں کو، اور پھر وہی طریقہ کارآمد رہ گیا جو کہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ لیکن آج جو منہج سلف ہے، سلف کی جو اتباع ہے، لوگ اس سے غافل ہیں اور اپنے اپنے بنائے گئے طریقے اور اصول پر لوگ ایک دوسرے کو دین کی دعوت دیتے ہیں اور بلاتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ صحابہ کرام کے طریقے کو، تبع تابعین کے طریقے کو، محدثین کے طریقے کو، ائمہ کے طریقے کو بھول چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے وہ لوگ جو ایمان لانے میں جنہوں نے سبقت کی، پہلے ایمان لائے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العزت نے انہیں اپنی رضامندی کی سرٹیفکیٹ دی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت بنا کر رکھی ہے، ایسی جنتیں کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر صحابہ کرام جو مہاجرین اور انصار، سابقین اولین کہ جو ایمان لانے میں سبقت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کی تعریف کی۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان صحابہ کے بارے میں کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے سورہ حشر میں فرمایا کہ یہ جو مسکین صحابہ ہیں، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے، اپنے بستیوں سے، اپنے شہر سے نکال دیے گئے اللہ رب العزت کے دین پر چلنے کی پاداش میں، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، انہیں قلاش کر دیا گیا، ان کا مال چھین لیا گیا، انہوں نے اپنے مال کی قربانی دے دی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ ہر وقت اللہ رب العزت کا فضل اور اس کی خوشنودی کے متلاشی رہتے ہیں۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ، اور وہ لوگ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تھی صحابہ کرام کی جماعت۔ اور اسی کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یہاجرون، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم، جو لوگ مدینہ کے انصار تھے، جنہوں نے صحابہ کرام کے ہجرت کرنے سے پہلے مدینہ کو اپنا مسکن بنا لیا تھا، جن کے دلوں کے اندر ایمان جاگزی ہو گیا تھا، وہ لوگ جو ہجرت کر کے صحابہ کرام آئے، ان سے حد درجہ وہ محبت کرنے والے لوگ تھے، یہاں تک کہ جو صحابہ ہجرت کر کے آئے مکہ سے، تو ان لوگوں نے اپنی پراپرٹی اور اپنی جائیداد کے اندر انصار مدینہ نے آدھا آدھا حصہ لگا دیا۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ بعض صحابہ نے کہا کہ سنو، انصاری صحابہ نے اپنے مہاجر صحابہ کو کہ یہ جو ہمارے پاس 2 یا 3 یا 4 بیویاں ہیں، تم چلو اور ہماری بیویوں میں سے جس کو تم کہو گے، پسند کرو گے، ہم طلاق دے دیں گے، وہ عدت گزار لیں، اس کے بعد تم شادی کر لو۔ اتنی بڑی قربانی کون دیتا ہے؟ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو معیار، ان کو اسوہ اور ان کو نمونہ قرار دیا۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی مدح سرائی کرتے ہوئے قرآن کریم میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا کہ اے لوگوں، فَإِنْ آمَنُوا، اگر تم ایمان لاؤ گے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے کہ صحابہ کرام ایمان لے کر کے آئے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ یعنی صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ رب العزت نے قیامت کی صبح تک کے لیے لوگوں کے لیے معیار اور اسوہ اور نمونہ بنا دیا کہ اگر صحابہ کے طریقے پر ایمان لاؤ گے تب اللہ رب العزت کے نزدیک تمہارا ایمان قابل قبول ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایک دوسری جگہ فرمایا کہ صحابہ کرام کی جو شخصیت تھی، اللہ رب العزت ان کے ایمان کی گواہی دیتے ہوئے فرما رہا ہے
کہ یہ صحابہ کرام وہ ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان کو مزین کر دیا ہے، جن کو کفر سے، عصیان سے اور اللہ رب العزت کی نافرمانی سے ان کو حد درجہ نفرت ہے، وہ ہر وقت اللہ رب العزت کی فرما برداری اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت اور یہ صحابہ کرام کا منہج اور یہ صحابہ کرام کا طریقہ، اسی لیے اللہ رب العزت نے مسلمانوں پہ جو فرض نماز ہم پڑھتے ہیں، فرض پڑھیں، نفل پڑھیں، یا تہجد کی نماز ہو، تراویح کی نماز ہو، ہر نماز میں بندہ مومن کے اوپر یہ لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے، ہے کہ نہیں؟ بغیر سورہ فاتحہ کے ایک مسلمان کی نماز نہیں ہو سکتی۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم الکتاب او بفاتحۃ الکتاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں ہے جو کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے، ام الکتاب فاتحۃ الکتاب نہ پڑھے۔ اور سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ غور کریں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، جو منعم علیہ جماعت ہے۔ یعنی کہ ہم اپنی نماز کے اندر میں 5 وقت اور اس کے علاوہ بھی اللہ جو نمازیں ہمیں میسر کرتا ہے، ہماری نماز ہی نہیں ہوگی جب تک کہ ہم اپنی نماز میں ان کلمات کی ادائیگی نہ کر لیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ رب العزت تو صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی فرما۔ انشاءاللہ بتایا جائے گا آج کے درس میں کہ صراط مستقیم ہے کیا، اور پھر آگے فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، یعنی جو منعم علیہ جماعت ہے۔ اور دوسری جگہ اس انعام یافتہ جماعت کی تشریح کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن میں خود کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ومن یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فاولئک مع الذین، تو اس کا انجام کن کے ساتھ ہوگا؟ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، کہ جن کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنا انعام کیا ہے، وہ نبیوں کی جماعت ہے، من النبیین والصدیقین، صدیقوں کی جماعت ہے، والشہداء، اور شہداء کی جماعت ہے، والصالحین، اور صلحاء کی جماعت ہے، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ بہترین رفیق ہیں۔ غور کریں میرے بھائی، ہمارے اوپر منہج سلف، صحابہ کرام، تابعین، اتباع التابعین، محدثین اور ائمہ کا جو منہج تھا، راسخین فی العلم اور راسخین فی العقیدہ کا، ان کے منہج کی پیروی ہمارے اوپر ضروری ہے، تبھی ہماری نجات ممکن ہے۔ کیسے؟ آپ نماز میں دعا کر رہے ہیں نا، جو میں سمجھانے کی آپ کو کوشش کر رہا ہوں، سمجھیں۔ آپ کہتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جن کے اوپر تیرا انعام ہوا ہے، جو منعم علیہ جماعت ہے، یعنی کہ ہم یہ جو منعم علیہ جماعت ہے، جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، ان کے طریقے پر چلنے کی ہر نماز میں دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں نبیوں کے طریقے پہ چلا، صدیقین کے طریقے پہ چلا، شہداء کے طریقے پر چلا، صالحین کے طریقے پر چلا۔ نہیں کہ اپنی مرضی سے جس طریقے پر چلنا ہو آدمی چل پڑے، بلکہ آدمی سورہ فاتحہ کے اندر سلف کے اتباع اور سلف صالحین کے منہج پہ چلنے کی اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ
وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، درست راستہ بالکل صحیح راستہ کے پتہ چل جانے کے بعد، یشاقق الرسول، جو رسول کے طریقے کی مخالفت کرتا ہے، رسول کے طریقے سے اعراض کرتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے طریقے کے علاوہ، یتبع غیر سبیل المومنین، دھیان دیں، غیر سبیل المومنین، مومنین کا جو طریقہ ہے، ان کا جو منہج ہے، اس کے علاوہ کسی اور طریقے کی پیروی کرتا ہے، نولہ ما تولی، تو جدھر وہ پھرے گا ہم اسے پھیر دیں گے، ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، اسے جہنم میں ڈال دیں گے، اور یہ انتہائی بدترین ٹھکانہ ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے نجات کے لیے دو چیزوں کو بنیاد قرار دیا۔ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت واضح ہو گئی، رسول کی پیروی نہیں کی جا رہی ہے، تو وہ شخص کیا ہوگا؟ جہنم میں جائے گا۔ ہدایت واضح ہو گئی، رسول کی پیروی کا اس نے دم بھر لیا، کلمہ پڑھ لیا، کلمے کا اقرار کر لیا، اب وہ کلمے کے تقاضوں پر عمل کر رہا ہے، دین اسلام پر چلنا چاہتا ہے، لیکن کتاب و سنت پر جب چلنا چاہتا ہے تو جو مومنین کا طریقہ ہے، سلف کا طریقہ ہے، صحابہ، تابعین، محدثین اور ائمہ کا طریقہ ہے، اس کے علاوہ کسی اور طریقے کی پیروی کر رہا ہے، تو وہ شخص بھی جہنم میں جائے گا۔ ایمان لایا نبی پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کا دم بھر رہا ہے، لیکن کتاب و سنت کو، قرآن و حدیث کو اپنی فہم، اپنی عقل، اپنی سوچ سے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ صحابہ کے منہج پہ، مومنین کے طریقے پر نہیں چل رہا ہے۔ مومنین، اللہ جس کو مومن کہے وہ کون؟ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے جنت کی بشارت دی، صحابہ کرام۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین زمانہ میرا ہے، اس کے بعد والا پھر، اور اس کے بعد والا۔ یہ خیر القرون کہ جو افراد تھے، ان کے طریقے پر چلنے میں ہی میرے بھائی نجات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نجات کا ذریعہ نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے دو بنیادی شرطیں قرار دے دی، کہا کہ میرے نبی کی اتباع کرو، میرے نبی کی پیروی کرو، اور میرے نبی کے اتباع اور پیروی کے لیے جو طریقہ تمہیں چننا ہے وہ سلف صالحین کا طریقہ اپناؤ، مومنین کا طریقہ اپناؤ۔ کسی اور طریقے کو اپناؤ گے تو صحیح معنوں میں نبی کی اتباع نہ ہو سکے، صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ ہو سکے گی۔ آپ تاریخ اسلام پہ نظر ڈالیں گے تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ صحابہ کرام نے کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، اور صحابہ کرام نے اس امت کو سنتوں کی پیروی کے لیے اختلافات کے اندر صحیح راستے کی طرف کس طریقے سے رہنمائی کی، کون سا ان کو منہج دیا، کون سا ان کو طریقہ بتایا۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت، ترمذی کی روایت ہے، حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں بڑا ہی فصیح و بلیغ خطبہ دیا، ذرفت منہ العیون، ایسا خطبہ دیا کہ اس سے آنکھیں بہہ پڑیں، یعنی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وجلت منہ القلوب، اور ہمارے دل لرز اٹھی، فقال قائل، کسی کہنے والے نے کہا کہ یا رسول اللہ کأن هذه موعظۃ مودع، ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی الوداع کہنے والے کا خطبہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ خطبہ کسی ایسے شخص کا ہے کہ جو ہم کو چھوڑ کر جانے والا ہے، فاوصنا، اے اللہ کے رسول آپ ہمیں کچھ وصیت کر دیں، یا بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول آپ ہم سے کیا عہد و پیمان لینا چاہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اپنے بعد آنے والے جو خلفاء ہوں گے، جو امراء ہوں گے، ان کی سمع و طاعت کرنا۔ اور اس کے بعد آپ نے جو ایک اہم بات فرمائی، کہا تھا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، تم میں سے جو کوئی بھی میرے بعد زندہ رہے گا، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم میری سنت کو لازم پکڑنا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور خلفاء راشدین
کہ سنت کو لازم پکڑ لینا، ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو پکڑ لینا، عضو علیہا بالنواجذ، دانتوں سے اس کو مضبوطی سے تھام لینا۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے، اور علامہ البانی نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر ذکر کیا اور مشکات کی تخریج میں اس حدیث کو حسن قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ، کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ، 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ وتفترق امتی علی 73 ملہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، کلہم فی النار، تمام کے تمام فرقے والے، تمام کے تمام ملت والے جہنم میں جائیں گے، الا ملتا واحدتا، سوائے ایک فرقے کے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی جماعت ہے جو جنت میں جائے گی، وہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، کہ میں اور میرے اصحاب جس طریقے پر ہیں، میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں، ان کے طریقے پہ چلنے والا ہی جنت میں جائے گا۔ سلف کی اتباع، سلف کا منہج ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح بها اولها، کہ اس امت کے آخری ادوار کی، اس امت کے آخری لوگوں کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی الا بما صلح بها اولها، جب تک کہ ان کی اصلاح کی کوشش اسی پہلے اور خیر القرون کے زمانے اور اس طریقے پر جب تک ان کی اصلاح کی کوشش نہ کی جائے گی، ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ طریقہ وہی اپنانا ہوگا، طریقہ وہی اپنانا ہوگا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والخیر کل الخیر، تمام قسم کی بھلائیاں فی اتباع السلف الصالح، سلف صالحین کے اتباع میں، والاستکثار من معرفت حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی معرفت کے اندر ہر قسم کا خیر پوشیدہ ہے۔ والاستکثار من معرفت حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل کی جائے۔ والتفقہ فیہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں غور و فکر کیا جائے۔ وملازمت ما يدعو الى الجماعت والالفت، اور ہر وہ چیز جو انسان کو جماعت سے جوڑتی ہے اور آپس میں محبت پیدا کرتی ہے اس کو لازم پکڑا جائے۔ ومجانبت ما يدعو الى الخلاف والفرقت، اور ہر اس چیز سے بچا جائے جو انسان کو تفرقہ بازی اور اختلاف کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ ومجانبت ما يدعو الى الخلاف والفرقت، اس کے بعد علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الا ان یکون امرا، مگر کوئی ایسا معاملہ، الا ان یکون امرا قد امر اللہ ورسولہ فیہ بامر من المجانبۃ فعلی الراس والعین، کہ لوگوں جماعت کو لازم پکڑو، لیکن اگر جماعت کسی ایسے طریقے پہ چل رہی ہو جس طریقے سے بچنے کی اللہ نے اور اس کے رسول نے حکم دیا ہو، تو تمہیں وہاں پر جماعت کے طریقے کو چھوڑ دینا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو لازم پکڑنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ الجماعت ما وافق الحق، کہ جماعت وہ ہے جو حق کے موافق ہو، جو درست بات کے موافق ہو، ولو کنت وحدک، اگر تم تنہا بھی کیوں نہ ہو تو تم ہی جماعت کے درجے میں ہو۔ نعیم بن حماد فرماتے ہیں کہ اذا فسدت الجماعت، اگر جماعت کے اندر فساد پیدا ہو جائے، بگاڑ پیدا ہو جائے، فعلیک بما كانت علیہ الجماعت قبل ان تفسد، تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم جماعت کے اندر بگاڑ پیدا ہونے کے بعد اس طریقے کو لازم پکڑو کہ جماعت میں بگاڑ ہونے سے پہلے جماعت جس طریقے پر تھی تم اسی کو لازم پکڑ لو۔ وَإِن كُنْتَ وَحْدَكَ، اگر تم تنہا بھی رہو گے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْجَمَاعَةُ، تو یاد رکھو کہ تم تنہا جماعت کا درجہ رکھتے ہو، تنہا جماعت کے حکم میں ہو۔ یہ ہمارے سلف کا منہج، کہ سلف کی اتباع کی پیروی کی جائے، کتاب و سنت کی پیروی کی جائے، اور کتاب و سنت کی پیروی میں قرآن و سنت کو سلف صالحین کے طریقہ کے مطابق سمجھنے میں
اگر دوسرے لوگ الگ ہو جائیں تو آپ اگر تنہا بھی رہو گے تو آپ نجات یافتہ ہو اور آپ جماعت پہ چلنے والے افراد ہیں۔ میرے بھائی یہ منہج اتنی ضروری چیز ہے، اتنی ضروری چیز ہے کہ آدمی اس کے بغیر گمراہ ہو جاتا ہے۔ ایک مثال آپ سمجھیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ کیا فرمایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ میں اکثر و بیشتر اس نقطے کو بیان کرتا ہوں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا مقصد اپنی عبادت قرار دیا۔ کیا؟ کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ کہ عبادت، بندہ اللہ رب العزت کی عبادت کرے، اور جب وہ عبادت کرے گا، سمجھنے کی کوشش کریں بھائی، اور جب وہ عبادت کرے گا تو عبادت کے ثمرے کے طور پر، اس کے پھل کے طور پہ اللہ رب العزت کی رضامندی حاصل ہوگی، اللہ رب العزت کی رضامندی حاصل ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کی تخلیق کا اصل مقصد عبادت الہی، اس کو اول درجہ حاصل ہے، اور عبادت الہی کے ذریعے جو چیز حاصل ہوگی وہ اللہ رب العزت کی خوشنودی۔ لیکن بڑی بڑی جماعتیں اپنے آپ کو کلمہ پڑھ کر کے اسلام کا دعویٰ کرنے والی، دعوت و تبلیغ کا ذمہ اٹھائے ہوئی ہیں اور تبلیغ کی ذمہ داری انہوں نے اپنے اوپر لی ہوئی ہے، لیکن بات تو قرآن و حدیث کی کرتے ہیں، لیکن ان کا منہج اور ان کا جو طریقہ کار ہے، جسے ہم کہتے ہیں کاریہ شیلی، اسٹریٹجی، وہی غلط ہے۔ ان لوگوں نے اللہ رب العزت کی رضامندی کو اصل قرار دیا کہ انسان کی زندگی اور اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت کو راضی کیا جائے، یعنی اللہ کی رضامندی کو انہوں نے بنیادی درجہ دیا اور عبادت کو اس کے بعد رکھا، بالکل فارمولے کو الٹ دیا۔ الٹنے سے کیا خرابی لازم آئی؟ کہ جب انسان عبادت کو اپنی تخلیق کا اصل مقصد سمجھے گا تو گویا کہ جب اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا، اور وہ عبادت کے جس کے ذریعے اللہ رب العزت کی رضامندی حاصل ہوگی، وہ وہی عبادت ہوگی، اسی طریقے پر عبادت کرنے سے اللہ راضی ہوگا جس طریقے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، عبادت اور اپنی تخلیق کا مقصد پورا کب ہوگا؟ جب عبادت کی جائے۔ عبادت کب اللہ کے ہاں مقبول ہوگی؟ دو شرطیں، مخلصا للہ، اللہ کی عبادت خالص اللہ کے لیے کی جائے، وعلی سنت رسول اللہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کی جائے۔ کیونکہ جب اللہ نے آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا تو آپ اپنی عبادت کو جب تک نبی کے بتائے گئے طریقے کے مطابق نہیں کریں گے، آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اور اللہ نے جب انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو عبادت کے طریقوں کو سکھلانے کے لیے ہی انبیاء کو بھیجا۔ کتنی بڑی بات ہے! حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے تشریف لاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں امامنی جبرائیل، کہ جبرائیل نے میری امامت کروائی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے معراج کی رات ہزاروں انبیاء کی امامت کروائی، ہزارے نبیوں کی امامت کروائی، جتنے بھی انبیاء آئے تھے بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کروائی کی نہیں؟ بیت المقدس میں نماز کا وقت تھا، انبیاء صف لگا کر کھڑے ہوئے تھے، جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھا دیا۔ وہ امام الانبیاء ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ اس امام الانبیاء کی امامت کروانے کے لیے اللہ رب العزت نے کس کو بھیجا؟ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبرائیل آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 دن آئے۔ پہلے دن آ کر کے انہوں نے فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی نماز اول وقت میں پڑھائی۔ دوسرے دن آئے اور انہی نمازوں کو بالکل اس کے آخر وقت میں پڑھایا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہی 2 اوقات کے درمیان آپ کی امت کے نماز کا وقت ہے۔ حدیث تو یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت سکھا کر اوقات کی تعین کر کے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ امامنی جبرائیل، جبرائیل نے میری امامت کروائی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ جبرائیل نے جب آ کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کروائی، جب جبرائیل نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی ہوگی تو کسی نہ کسی طریقے سے تو پڑھائی ہوگی، ہاتھ کہیں تو باندھا ہوگا، کوئی طریقہ تو ہوگا۔ ایسا تو نہیں کہ پہلی رکعت میں رفع دین کیا، دوسری میں نہیں کیا، کبھی سینے پہ ہاتھ باندھا، کبھی نہیں باندھا، کبھی سر پہ باندھ لیا، ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ انسان کا جو دماغ ہے، جو کامن سینس ہے، وہ بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جبرائیل نے کسی نہ کسی طریقے سے نبی کو نماز پڑھائی، اور جبرائیل نے جس طریقے سے نماز پڑھائی ہوگی، چاہے وہ جو بھی طریقہ ہو، وہ طریقہ جبرائیل کس سے سیکھ کر کے آئے؟ رب العالمین سے سیکھ کر کے آئے، عرش والے سے سیکھ کر کے آئے، اور اس طریقے کو سیکھنے کے بعد اسی طریقے پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے طریقہ سیکھا، نماز پڑھائی، منبر پر کھڑے ہو کے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے ہی پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز کا طریقہ میرے بھائی، رفع الیدین، کہتے ہیں ارے رفع دین کیا نہیں کیا، آمین بولا نہیں بولا، سینے پہ ہاتھ باندھا نہیں باندھا، سنت ہی تو ہے۔ میں کہتا ہوں کہ رب العالمین نے نماز کو فرض کیا، نماز بھی فرض، اور اس کا ایک ایک طریقہ فرض۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر میں میدان جنگ کے اندر نماز کا نقشہ کھینچا اور فرمایا کہ اے مسلمانوں، جب تم میدان جنگ میں دشمنوں کے درمیان رہا کرو تو گھوڑے کی پیٹھ پر، اونٹ کی سواری پہ، پیدل چلتے پھرتے جیسے بھی چاہو نماز پڑھ لو، لیکن جب امن و امان میسر ہو جائے، جنگ ختم ہو جائے، فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، تو پھر نماز ویسے ہی پڑھو جیسا کہ تمہارے رب نے تمہیں سکھایا ہے۔ فاذکروا اللہ کما علمکم، جیسا رب العالمین نے تمہیں تعلیم دی ہے، ما لم تکونوا تعلمون، جس کو کہ تم نہیں جانتے تھے۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ رب کے بتائے گئے طریقے پر نماز پڑھو، کیونکہ اللہ رب العزت نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جب عبادت انسان کی تخلیق کا اصل مقصد قرار پایا تو لا محالہ عبادت کے طریقوں کو ڈھونڈا جائے گا کہ نبی کس طریقے پر عبادت کرتے تھے، اور پھر اس طریقے پر عبادت کر کے رب کو راضی کیا جائے گا۔ لیکن جن لوگوں نے اللہ کی رضامندی کو بنیاد بنایا، وہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ کہا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے جی؟ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ عیسائیوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے روحانیت اختیار کر لی، بیوی کو حرام قرار دے لیا، گوشت اور دنیا کی لذتوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیا، جنگلوں میں، بیابانوں میں، صحراؤں کے اندر نکل گئے۔ کس لیے؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے ان عیسائیوں کے راہب اور یہ پادری جنہوں نے زندگی میں اپنے اوپر دنیا کی لذتوں کو حرام قرار دے لیا، کیا یہ اللہ کو خوش نہیں کرنا چاہتے تھے؟ اللہ کی رضامندی کے لیے انہوں نے کیا۔ یہ صوفیہ، ان لوگوں نے موٹے موٹے اون کے جبے پہنے، مراقبہ، مکاشفہ اپنے اوپر لازم قرار دے لیا۔ عبادت کے طریقے انہوں نے، عبادت کا جو طریقہ ہے اس کو انہوں نے بنیادی درجہ نہیں دیا۔ کہا کہ مقصد کیا ہے؟ کہا مولوی صاحب اللہ کو راضی کرنا ہے، نماز چاہے جیسے پڑھ لو اللہ راضی ہو جائے گا۔ جیسے پتہ، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی رضامندی کو بنیادی درجہ دیا، انہوں نے عبادت کے طریقے کو اہمیت نہیں دی۔ کہا کہ اصل مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے، چاہے جیسے نماز پڑھو، چاہے روحانیت اختیار کر لو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ یہی وہ گمراہی ہے اور منہج کی غلطی ہے۔ اور جن لوگوں نے عبادت کو اصل نہ بنایا، رضا الہی کو اصل بنا لیا، انہوں نے عبادت کے طریقے کو اہمیت نہ دی۔ چاہے رفع دین کرو نہ کرو، سینے پہ ہاتھ باندھو نہ باندھو، ناف کے نیچے ہاتھ باندھو نہ باندھو، جیسے چاہو نماز پڑھ لو۔ عبادت کے اندر اللہ کو خوش کرنے کے لیے شب برات کے دن حلوے اور پوریاں پکاؤ، محرم کے لیے جلوس نکالو، تعزیہ داری کرو، قبروں پہ سجدے کرو، بڑے پیر صاحب کے نام فاتحہ دو۔ اللہ کی قسم، امت مسلمہ کے اندر یہ جتنے افراد ہیں، یہ جتنے بھی اعمال انجام دیتے ہیں بطور عبادت کے، وہ اللہ کی قسم صرف اور صرف رب کی خوشنودی کے لیے انجام دیتے ہیں کہ نہیں؟ صرف اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ان کا مقصد ایک ہی، اللہ راضی ہو جائے۔ چلوں پہ نکل گئے، اللہ راضی ہو جائے۔ گھر بار کو چھوڑ دیا، اللہ راضی ہو جائے۔ روحانیت اختیار کر رہی ہے، اللہ راضی ہو جائے۔ 3 صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
غائبانگی میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت کا طریقہ پوچھتے ہیں۔ اما عائشہ بتاتی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو اللہ کے رسول بخشے بخشائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت کو وہ اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو زیادہ عبادت کرنی ہوگی۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں، بڑی مشہور روایت ہے، کہ میں رات بھر نمازیں پڑھوں گا۔ ایک نے کہا کہ جی اپنے اوپر اب میں اپنی بیوی کو بھی حرام میں نے کر لیا، مطلب بس اللہ کی عبادت میں لگنا ہے۔ ایک نے کہا بس روزہ ہی رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اما عائشہ نے خبر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو بلوایا، کہا یہ بلاؤ تینوں کو، فرمایا کہ سنو، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں افطار سے بھی رہتا ہوں، میں راتوں کو سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی، اور یہ میری سنت ہے، جو میری سنت سے اعراض کرے گا فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں۔ اب انسان اگر اللہ رب العزت کی رضامندی کو بنیاد قرار دے تو بات سمجھ میں آئی۔ خرابی کہاں آئی؟ کہ وہ عبادت کے طریقوں کو کوئی اہمیت نہیں دے گا۔ کتنے لوگ ہیں، کتنی جماعتیں ہیں، کلمہ پڑھنے والی جماعتیں، کتنے مسلک، کتنے فرقے، کتنے مذہب، آپ جائیں کتنے کیا رفع دین آمین کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، سینے پر ہاتھ باندھنے کے، ارے نماز تو پڑھنی ہے، جیسے بھی پڑھ لو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ راضی کب ہوگا؟ اس طریقے سے نماز پڑھنا جو نبی نے سکھایا ہے۔ اور یہی منہج کی غلطی ہے جو میں نے ایک مثال دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے منہج کی تعلیم دی۔ کیسے دی؟ ایک اعتراض لوگ کرتے ہیں کہ بھائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں 2 اذان ہوا کرتی تھی، آپ لوگ 1 اذان دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے اپنا منہج بتا دیا کہ دیکھو، تمام اختلافات کے اندر کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کو مقدم کرنا یہی نجات کا ذریعہ ہے، یہی سلف کا منہج۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ولید بن عقبہ نے شراب پی لی، کمپلین ہوا، عدالتی کارروائی ہوئی، ثابت ہوا کہ اس نے شراب پی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسے کوڑے لگائے جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فضل بن عباس کو کہا کہ آپ اسے کوڑے لگائیں۔ اسے کوڑا لگایا جا رہا تھا اور حضرت علی شمار کر رہے تھے، 1 2 3 4 5 6 7 8، یہاں تک کہ جیسے ہی 40 کوڑے پہ وہ پہنچے، شرابی کی حد کیا ہے شریعت میں؟ 40 کوڑے۔ جیسے ہی 40ویں کوڑے پہ وہ پہنچے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ ہم سے رکو، کہا جلد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 40، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرابی کو 40 کوڑے لگائے۔ وجلد ابو بکر 40، ابو بکر نے 40 کوڑے لگائے۔ وجلد عمر 80، اور حضرت عمر نے 80 کوڑے لگائے۔ وکل سنہ، کہتے ہیں میرے نزدیک 40 بھی سنت ہے، میرے نزدیک 80 بھی سنت ہے۔ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ، لیکن 40 میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ عثمان نے 2 اذان دلوائی، وہ بھی عثمان کی سنت، 1 اذان بھی سنت، لیکن وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ، 1 اذان ہمارے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ ہم اس کے منکر نہیں ہیں، لیکن یہ نبی کی سنت ہے۔ یہ صحابہ نے منہج سکھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کیے یا نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ننگی تلوار نکال لی اور کہا کہ اگر کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے ہیں تو میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ لوگ پریشان۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی، وہ مسجد نبوی سے کچھ دور رہتے تھے، مقام سنہ میں بخاری کی روایت ہے، گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے۔ سیدھے گھوڑے سے اترنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تشریف لے گئے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناش مبارک سرخ دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکی ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھٹنے کے بل جھک گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے چادر ہٹائی، آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا بے ابی انت و امی یا رسول اللہ،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، طبت حیا و میتا، آپ زندگی میں بھی پاکیزہ تھے اور مرنے کے بعد بھی پاکیزہ ہیں۔ والذی نفس ابو بکر بیدہ، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں ابو بکر کی جان ہے، لن یذیقک اللہ الموتتین ابدا، اللہ رب العزت آپ کو دو موتوں سے دوچار نہیں کرے گا۔ اما الموتۃ التی کتب اللہ علیک فقد متھا، وہ موت جو اللہ نے آپ کے لیے مقدر کی تھی، تحقیق کہ آپ مر چکے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حجرے سے باہر تشریف لائے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اے عمر بیٹھ جاؤ۔ عمر نے توجہ نہیں دی، پورا کا پورا مجمع عمر کی طرف متوجہ تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا، اللہ کی حمد و ثنا جب بیان کی، مجمع ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، من کان یعبد منکم محمدا، تم میں سے جو کوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ فإن محمدا قد مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں۔ مات یموت موتا، مر جانا، فإن محمدا قد مات۔ ارے وہ عرب کے لوگ تھے، عربی ان کی گھٹی میں پلی ہوئی تھی، عرب کی چھوٹی چھوٹی بچیاں فی البدیہہ اشعار پڑھا کرتی تھی، وہ ماتا یموتو کا مطلب مرنا ہی سمجھتے تھے، پردہ کرنا نہیں سمجھتے تھے۔ پردہ کر گئے، ارے پردہ کر گئے، کون سی تفسیر ہے، کون سی تشریح ہے؟ الف با تا سا جیم ہا خا، الف سے لے کر کے یا تک عربی زبان کے اندر 29 حروف ہوتے ہیں۔ ارے اس 29 حرفوں کے اندر دکھا دو پے کہاں لکھا ہے، کہیں ہے؟ عربی کے جو الفابیٹس ہیں الف سے لے کر کے یا تک جو 29 حروف ہیں ان میں پے نہیں ہے، یہ فارسی کا ہے۔ اب کہا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کر گئے، ارے صحابہ کی زمان میں پے ہے ہی نہیں ہے، کس نے کہا کہ پردہ کر گئے؟ انہوں نے فرمایا فإن محمدا قد مات، اللہ کے رسول مر چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ، اور تم میں سے جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا، فإن اللہ حی لا یموت، تو وہ جان لے کہ اللہ رب العزت ہمیشہ سے زندہ ہے اور اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی، وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے اور گزر گئے۔ افإن مات، اے لوگوں کیا اللہ کے رسول اگر مر جائیں، او قتلا، یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کو کیا تم لوگ اپنی اڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اللہ نے نبی کی موت کا ذکر اور تذکرہ قرآن میں کیا، اور ایک دوسری آیت پڑھی، انک میت و انہم میتون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کفار و مشرکین ہیں آپ کی دعوت کو جھٹلانے والے، ان کو چھوڑ دیجئے، یہ بھی مرنے والے ہیں اور آپ کو بھی موت آنے والی ہے، اور اس کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ ابو بکر نے پڑھی، فنشج الناس یبکون، لوگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور لوگوں کو ایسا لگا کہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے۔ یہ تھا منہج صحابہ اور منہج سلف کہ قرآن و سنت آتے ہی اختلاف ختم۔ اور ایک بات منہج سلف کی بات کی جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ترمذی کی روایت میں نے پڑھی، نبی نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تمہارے اوپر خلفاء راشدین کی سنت کی اتباع لازم ہے۔ اہل حدیثوں پہ خلفاء راشدین اور ان کی منقبت اور ان کے مرتبے کے منکر ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے کہ دیکھو عثمان نے 2 اذان دی اور یہ نہیں دیتے۔ میں نے بتایا کہ صحابہ کا منہج کیا تھا کہ انہوں نے اس کو بھی سنت کہا، اس کو بھی سنت کہا، لیکن کہا ھذا حب الیہ، میرے نزدیک پسندیدہ وہی ہے جو نبی کی سنت ہے، ضرورت پڑے گی تو اسے بھی انجام دیا جائے گا۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے نا، ان کی سنت تحفۃ الاحوذی کے اندر لکھا ہے کہ خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلفاء راشدین کے طریقے کو اور ان کے منہج کو اور ان کے اصول کو اپنایا جائے، اور انہوں نے جس طریقے سے نبی کی سنت کی اتباع کی اس طریقے کو اپنایا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، خلیفہ رسول، پہلے خلیفہ، منبر پر کھڑے ہوتے ہیں بیعت کے بعد اور کہتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، انی قد ولیت علیکم، تحقیق کہ میں تمہارا والی بنا دیا گیا ہوں، تمہارا خلیفہ بنا دیا گیا ہوں، ولست بخیرکم،
لیکن میں تم سے بہتر نہیں ہوں. فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعْيِنُونِي، اگر میں اچھا کام کروں تو میری معاونت کرنا، تعاون کرنا، اگر میں غلط کروں تو مجھے درست کر دینا. اس کے بعد ایک لمبا خطبہ آپ نے دیا، زیادہ لمبا نہیں، مختصر کئی جملے آپ نے بیان کیے. اس کے اندر آپ نے ایک بات یہ بھی کہی، تمام مورخین نے اس کو لکھا ہے، تمام حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا، اطیعونی، اے لوگو تم میری اطاعت کرنا، ما اطاعت اللہ ورسولہ، جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں. وَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں، فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، تو تمہارے اوپر میری کوئی اتباع نہیں ہے، تمہارے اوپر ضرورت نہیں ہے کہ میری اتباع کرو. یہ تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین کا مطلب. اسی لیے لکھا ہے تحفۃ الاحوذی میں کہ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بسنت الخلفاء الراشدین، کہ خلفاء راشدین کے سنت کو لازم پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ لیس المراد بسنت الخلفاء الراشدین الا طریقتهم الموافقۃ لطریقتہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر یہ کہ ان خلفاء راشدین نے نبی کے طریقے کی جو پیروی کی، اسی کی پیروی کا مطلب ہے کہ خلفاء راشدین کے طریقے کی پیروی کی جائے. الا طریقتهم الموافقۃ لطریقتہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمایا. بل المقصود، اور آگے کہتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ انہم مقتدون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بدرجہ اتم اقتدا کرنے والے تھے. فإن سنتہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تؤخذ عنہم، انہی صحابہ سے سیکھی جائے گی، انہی سے لی جائے گی. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین کا مطلب یہ. اور ایک بات 5 منٹ اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے، منہج سلف کے لیے میں نے ابھی کہا تھا کہ ہر نماز میں ہم کہتے ہیں کیا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. یہ سیدھا راستہ ہے کیا میرے بھائی؟ یہ سیدھا راستہ سلف کا راستہ ہے، منہج سلف کا راستہ ہے. اس کی تشریح ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی. امام ابن ابی حاتم، امام دارمی، امام نسائی، امام ابن ماجہ اور امام احمد نے بالکل صحیح سند کے ساتھ ایک روایت نقل کی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطم بیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا وَهَذَا سَبِيلُ اللَّهِ مُسْتَقِيمًا، یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے جو تم کو جنت تک لے کر کے جائے گا. ثم خط خطوطا عن یمین ذلک الخط وعن شمالہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیدھی لکیر کے داہنی جانب چند لکیریں کھینچیں اور بائیں جانب چند لکیریں کھینچیں. پھر فرمایا وَهَذِهِ السُّبُلُ، سن لو یہ بھی راستے ہی ہیں، لَيْسَ مِنْهَا سَبِيلٌ، ان میں سے کوئی بھی راستہ ایسا نہیں ہے، إِلَّا وَعَلَيْهِ شیطان، کہ جس پہ شیطان نہ بیٹھا ہو، وَيَدُ إِلَيْهِ، اور اپنی طرف نہ بلا رہا ہو. یعنی کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کے راستے کو چھوڑ کر جتنے بھی راستے ہیں، جتنے بھی مسلک، جتنے بھی مشرق، جتنے بھی مذہب، سب پہ شیطان بیٹھا ہے. وَيَدُ إِلَيْهِ، اپنی طرف بلا رہا ہے. نبی بتا رہے ہیں. ثم قرأ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اے لوگو یہی میرا سیدھا راستہ ہے، کتاب و سنت والا راستہ، قرآن و حدیث والا راستہ، منہج سلف والا راستہ، صحابہ کا راستہ. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ فرما رہا ہے کہ تم اسی کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس سیدھے راستے کو چھوڑ کر جو دائیں اور بائیں راستے نکل گئے ہیں تم ان کی اتباع نہ کرو، تم ان کی پیروی نہ کرو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر ایسا کرو گے تو یہ راستے تم کو اللہ کے سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ رب العزت تم کو اس بات کی وصیت کرتا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. پتہ یہ چلا کہ تقویٰ کب حاصل ہوگا؟ جب آدمی کتاب و سنت کی اتباع کرے گا. نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، حج ادا کر لے، زکوٰۃ دے لے، نمازیں پڑھتے پڑھتے پیشانیوں پہ گھٹے پڑ جائیں، لیکن لعلکم تتقون، اگر اس نے کتاب و سنت کی اتباع نہیں کی، حدیثیں پیش کی گئیں، اس نے اپنے امام، اپنے مسلک، اپنے مذہب کی دہائی دے کر نبی کی حدیث کو ٹھکرا دیا، اللہ کی قسم وہ متقی نہیں ہو سکتا. رب کہہ رہا ہے تقویٰ کا معیار لوگوں کا بنایا ہوا نہیں ہوگا، رب العالمین کا بنایا ہوا معیار ہوگا. اور منہج
کی بات کی جا رہی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر آپ غور کریں، جو نبی نے پڑھی، سیدھی لکیر کھینچنے کے بعد اللہ رب العزت اس میں فرما رہا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ لفظ صراط انگریزی زبان کے اندر واحد ہے، سنگولر، پلورل نہیں ہے، واحد ہے، جمع نہیں ہے۔ ہندی میں کیا بولتے ہیں؟ ایک وچن ہے، بہو وچن نہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت نے خود تک پہنچنے والے راستے کے بارے میں فرمایا کہ وہ راستہ کیا ہے؟ صراط، ایک راستہ، ایک انیک نہیں ہے۔ رب نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے والا راستہ ایک ہے، اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں سب بند۔ لوگوں نے منہج بنایا ہوا ہے، مسجد کے 4 دروازے ہیں، اتنے امام ہیں، جس دروازے سے بھی آؤ گے تم کو تو مصلی تک پہنچنا ہے۔ ارے جس امام کو مان لو، جس کے طریقے کی پیروی کر لو، جس مذہب جس مسلک پہ چلو، جانا تو جنت میں۔ سب کو تو صراط مستقیم پہ ہی چلنا ہے۔ اللہ کی قسم یہ اصول بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، ارے مجھ تک پہنچنے کا راستہ صرف اور صرف ایک ہے۔ اس صراط مستقیم کی تشریح کرتے ہوئے حضرت علامہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهُوَ إِفْرَادُهُ بِالْعِبَادَةِ، صراط مستقیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو عبادت میں تنہا مانا جائے۔ وَإِفْرَادُ رُسُلِهِ بِالطَّاعَةِ، اور اللہ کے رسولوں کو ان کی اطاعت میں تنہا سمجھا جائے، یکتا سمجھا جائے۔ اللہ کی توحید میں شراکت شرک فی التوحید، اور رسول کی رسالت میں شراکت شرک فی الرسالت۔ رسول کی رسالت میں شراکت شرک فی الرسالت۔ جب رسول آ گئے، اب اگر کسی نے رسول کی اتباع نہ کی، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، شرک نہیں کرتا، رب کو پکارتا ہے، رب کے سامنے سجدہ کرتا ہے، مزاروں پہ نہیں جاتا، سجدے نہیں کرتا، نیاز نہیں کرتا، فاتحہ نہیں کرتا، تعزیہ نہیں نکالتا، 12 وفات نہیں مناتا، لیکن جب اتباع کی باری آتی ہے، نماز کے طریقے کی، عبادت کے طریقے کی، زندگی گزارنے کے طریقے کی، تو نبی کے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے۔ کہتا ہے میں فلاں امام کا ماننے والا ہوں، میرا پیر فلاں ہے، میرا بزرگ فلاں ہے۔ تو میرے بھائی، اس نے رسالت میں شرک کیا، شرک پھر رسالت کا مرتکب ہوا، اس کی توحید ناقص ہے۔ ایسی توحید اس کو اللہ کی قسم جنت میں نہیں لے کے جائے گا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَإِفْرَادُهُ بِالْعِبَادَةِ، صراط مستقیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اس کی عبادت میں تنہا سمجھا جائے۔ وَإِفْرَادُ رُسُلِهِ بِالطَّاعَةِ، اس کے رسولوں کو ان کی رسالت میں تنہا سمجھا جائے۔ فَلَا يُشْرَكُ بِهِ أَحَدًا فِي عِبَادَتِهِ، وہ اس طریقے سے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ وَلَا يُشْرَكُ بِرَسُولِهِ أَحَدًا فِي طَاعَتِهِ، اور رسول کی رسالت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ فَيُجَرَّدُ التَّوْحِيدُ وَيُجَرَّدُ مُتَابَعَةَ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ یہ چلا کہ جس طریقے سے رب العالمین کی ذات توحید کی متقاضی ہے، اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی توحید کی متقاضی ہے۔ رب العالمین کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اسی طریقے سے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد اور کسی کے رسالت کی اتباع نہیں کی جائے گی، وہ بھی شرک، یہ بھی شرک۔ پھر آگے کہتے ہیں، سہل ابن سعد سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اے لوگو، یاد رکھو علیکم بالعصر والسنہ، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم کتاب و سنت کو لازم پکڑ لو، صحابہ کے طریقے کو، اثر کو لازم پکڑ لو۔ فَإِنِّي أَخَافُ أَنَّهُ سَيَأْتِي عَنْ قَلِيلٍ زَمَانٌ، مجھے ڈر ہے کہ عنقریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، اذا ذکر انسان النبی صلی اللہ علیہ وسلم والاقتداء به فی جمیع احوالی، جب کوئی انسان کہے گا کہ سنو، اپنے زندگی کے تمام امور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرو، ذموہ، تو لوگ اس کی مذمت کریں گے، وَنَفَّرُوا عَنْهُ، لوگوں کو اس سے نفرت دلائیں گے، وَتَبَرَّؤُوا مِنْهُ، اس سے بیزاری کا اظہار کریں گے، وَأَذَلُّوهُ، اسے ذلیل کریں گے، وَأَهَانُوهُ، اسے رسوا کریں گے۔ اللہ اکبر، آج ہو رہا ہے کہ نہیں؟ یہ پہلے کہہ دیا تھا کہ جو لوگ بھی کتاب و سنت کی اتباع کریں گے، منہج سلف کی پیروی کریں گے، ان کو لوگ ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ من اراد ان ينظر الى وصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے جو کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو دیکھنا چاہتا ہے، التی علیہ خاتمہ، کہ جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہر لگا دی ہے، فلیقرأ قولہ تعالی، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا قول پڑھے، وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، تم اسی کی پیروی کرو۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے من کان منکم متعصیا،
تم میں سے جو کوئی بھی اگر کسی کو اسوہ بنانا چاہتا ہے، نمونہ بنانا چاہتا ہے، من کان منکم متعصیا فلیتعصی باصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسے چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نمونہ بنا لے۔ فإنہم کانوا ابر هذه الامة قلوبا، کیونکہ وہ اپنے قلب کے اعتبار سے، قلب کی پاکیزگی کے اعتبار سے امت کے سب سے پاکیزہ ترین دل رکھنے والے لوگ تھے۔ فإنہم کانوا ابر هذه الامة قلوبا وعامقها علما، ان کا علم سب سے گہرا تھا، واقومها ہدیا، اور ان کا طریقہ سب سے درست تھا، واحسنها حالا، اور ان کی حالت سب سے بہتر تھی۔ قوم، وہ ایک ایسی قوم تھی، اختارہم اللہ تبارک و تعالی لصحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا تھا۔ امریکہ والوں کو نہیں چنا، یورپ والوں کو نہیں چنا، حبشہ والوں کو نہیں چنا، ہندوستان والوں کو نہیں چنا، اللہ رب العزت نے عرب کے اور مکے کی اس سرزمین کے ان افراد کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا، وہ اقامت دین ہی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قائم کرنے کے لیے چنا۔ تو فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود، واتبعوا آثارہم فاعرفوا لہ فضلہم، تم لوگ ان کے فضیلت کو پہچانو، ان کے نقش قدم کی پیروی کرو۔ فإنہم کانوا علی ھدی المستقیم، کیونکہ وہ لوگ بالکل سیدھے راستے پر گامزن تھے۔ تو میرے بھائی، بس آخری بات منہج سلف کے تعلق سے، کہ منہج سلف کی پیروی لازم ہے تاکہ امت کے اندر اتحاد قائم ہو، اور اتحاد کے لیے بھی وہی بات ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تام لو اور فرقوں میں نہ بٹو، منہج سلف۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سماک الحنفی اپنے شاگرد سے کیا کہتے ہیں؟ یا حنفی، ابھی قبیلہ بنو حنیفہ سے تعلق رکھتے ہیں، کہا اے حنفی، الجماع، تیرے اوپر لازم ہے کہ تو جماعت کو پکڑ۔ فإنما هلكت الامم الخالیۃ لتفرقها، اور سن لے، اس سے پہلے کی جتنی امتیں ہلاک ہوئی ہیں وہ صرف اختلاف کی بنا پر۔ کیا تو نے نہیں سنا کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقوں میں نہ بٹو۔ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، سلف کی تفسیر سنیے کہ فرقوں میں نہ بٹا جائے، اختلاف نہ کیا جائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کا مطلب فاوجب تعالی علینا، اس آیت کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر یہ لازم کیا ہے، التمسک بکتابہ و سنت نبیہ، کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ کی کتاب کو اور اس کے سنت، نبی کی سنت کو لازم پکڑ لیں، والرجوع الیہما عند الاختلاف، اور تمام اختلاف میں کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں۔ پھر آگے فرماتے ہیں، وذالک سبب اتفاق الکلمہ، کلمہ کی اور اس امت کے اتحاد کی بنیاد یہی ہے کتاب و سنت کو لازم پکڑنا، والسلامۃ من الاختلاف، اور تمام قسم کے اختلاف سے بچنے کا ایک راستہ ہے کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑا جائے اور صحابہ کرام کے نقش قدم کی پیروی کی جائے۔ صحابہ حضرت عبداللہ بن عباس، جن کے بارے میں نبی نے تفقہ فی الدین کی دعا کی، وہ فرما رہے ہیں کہ واعتصموا بحبل اللہ کا کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کی رسی سے مضبوطی سے تھام لو، مطلب کتاب و سنت کو اپنی زندگی کا منشور بناؤ، دستور بناؤ، اور کتاب و سنت کی بنیاد پہ جو اتحاد قائم کیا جائے گا وہی اتحاد اللہ رب العزت کے نزدیک قابل قبول ہے، مقبول ہے، اور وہی ثمر آور ہوگا، وہی کامیاب ہوگا، اور اسی اتحاد کی بنا پر امت کے اندر اختلاف کا خاتمہ ہوگا، اور امت سیر و شکر ہو کر آپس میں ایک جگہ اکٹھی ہو کر کے ہنسی خوشی رہے گی، کسی قسم کا کوئی اختلاف نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ وہ ہم لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور نبی کے اتباع کے لیے ہمیں منہج سلف کو اختیار کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم کتاب و سنت کو سلف کے منہج اور سلف کے فہم کے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ صحابہ نے جیسے قرآن کو سمجھا، صحابہ نے جیسے حدیث کو سمجھا، تابعین نے جیسے سمجھا، اور ان سے نقل در نقل ہوتے ہوئے صحابہ، تابعین، محدثین اور ائمہ نے جیسے کتاب و سنت کو سمجھا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ویسے ہی کتاب و سنت کو سمجھنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ آج کے دور میں اگر کوئی کتاب و سنت کی ایسی تشریح کرے جو صحابہ کی تشریح، صحابہ کی تفسیر، صحابہ کے منہج، صحابہ کے طریقہ کار سے الگ ہوگا، تو اللہ کی قسم وہ قابل قبول نہیں ہے۔ وہ اس کی اپنی فہم، اس کی اپنی سوچ، اس کا اپنا منہج ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ کا منہج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔